السلام علیکم۔ کیونکہ اردو کی کلاس ہے تو ہم آپ سے اردو میں مخاطب ہوتے ہیں۔ طلباء کرام، پہلی کلاس کے طلباء کرام، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ سب کیسے ہیں؟ تو کیسا لگا یہ لفظ مزاج سن کے؟ تو مجھے امید ہے کہ بہت خوش ہوں گے۔ عید کا آپ کو بڑی بے صبری سے انتظار ہوگا۔ عید اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے مسلمانوں کے لیے، جو 30 روزے یا 29 روزے رکھ کر آتے ہیں۔ تو عید کی صورت میں انہیں خوشی کا دن دیا گیا ہے، لیکن اس دفعہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ خوشی تھوڑی سی ماند پڑ گئی ہے، کم پڑ گئی، کیونکہ عید والے دن ہم کہیں باہر نہیں جا سکتے۔ حکومت پاکستان کی طرف سے بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی ہیں، اور یہ سختیاں ابھی اب دیکھیے گا آخری 3-4 جو روزے ہیں اس سے بڑھ جائیں گی، اور اس کے بعد عید کے بھی 3-4 دن بعد تک یہ سختیاں رہیں گی۔ پولیس اور آرمی جو ہے وہ سڑکوں پر پھر رہی ہوگی، بنا ماسک والوں کو سزائیں دی جائیں گی جو بنا ماسک کے گھر سے نکلیں گے۔ ماسک اگر آپ نے اول تو اسٹوڈنٹس، میرا آپ سے کہنا یہ کہ آپ نے گھر سے نکلنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زندگی دے، بہت ساری عیدیں آئیں گی جائیں گی، ہم اگلی عید پر باہر نکل جائیں گے، گھومنے پھرنے جائیں گے، لیکن اس عید پر میرا خیال ہے گھر پر ہی بیٹھیں۔ ماما سے بولیں اچھے اچھے کھانے پکا کے دیں، اچھے اچھے کھانے کھائیں، باہر نہیں جانا، کیونکہ کرونا وائرس جو ہے اس دفعہ بچوں پر بھی بہت زیادہ اٹیک کر رہا ہے۔ اسلام آباد میں کچھ بچے ہیں جو وہ اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں کرونا وائرس کے ہاتھوں، اپنے ماں باپ سے دور چلے گئے ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے دور نہ جائیں تو گھر سے مت نکلیے گا، اور نہ ضد کیجیے گا، نہ ماما پاپا کو کہیے گا کہ ہمیں باہر لے کے جائیں، بلکہ ماما پاپا آپ کو باہر لے کے جائیں نا تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے نہیں جانا اور آپ نے بھی نہیں جانا، کیونکہ کرونا وائرس بہت بری طرح پھیلا ہوا ہے۔ تو گھر پر رہیں، ماما پاپا سے بولیں، ماما سے بولیں اچھی اچھی چیزیں بنا کے دیں، چیزیں کھائیں، ٹی وی پر کارٹون دیکھیں، انٹرنیٹ یوٹیوب پر کارٹون دیکھیں۔ میں بالکل نہیں کہوں گا کہ عید کے دنوں میں پڑھیں، عید پہ خوب مزے کریں، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سال میں 2 تو عیدیں آنی ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی پڑھنے بیٹھ جائیں تو پھر تو مزہ نہ آیا، ٹھیک ہے؟ عید پہ انجوائے کرنا ہے لیکن گھر پر کرنا ہے۔ اوکے، یہ تو تھی آج کی نصیحت، ٹھیک ہے؟ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ صوفی تبسم صاحب کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اور بلیو می، یقین کریں مجھے بھی اس لیکچر سے ہی پتہ چلے، جو میں نے آپ کا چیپٹر شروع کیا نا، لیسن شروع کیا ہے، صوفی تبسم صاحب کو میں نے پہلے نام سنا ہوا تھا، بس اتنا پتا تھا کہ یہ شاعر تھے، مجھے اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بچوں کے شاعر تھے۔ لیکن دیکھیں آپ کو پڑھاتے پڑھاتے میں بھی کافی چیزیں سیکھ رہا ہوں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو ٹیچر ہوتے ہیں، جو پڑھانے والے معلم ہوتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ اردو کلاس ہے اردو بولوں گا میں، جو معلم ہوتے ہیں پڑھانے والے، جنہیں اب انگلش میں ٹیچر کہتے ہیں، وہ پڑھا کر بھی کافی کچھ سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کل ہم پڑھ رہے تھے کہ یہ ان کے 8 بیٹے تھے، بچے تھے، یعنی بہن بھائی۔ وہ جو ان کی بیٹی عذرا ہے وہ بتا رہی کہ ہم 8 بہن بھائی تھے، تو ہم روز رات ابو کو تنگ کرتے تھے کہ ہمیں کہانی سنائیں، کہانی سنائیں، ٹھیک ہے؟ تو ابو کہتے تھے بھائی میں تو شاعر ہوں، میرا کہانیوں سے کیا تعلق، میں تو نظمیں لکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ تو میں تھوڑا تھوڑا پڑھا رہا ہوں آپ کو، تاکہ جو ہے ایک پیرنٹ کی جو کمپلین آئی تھی کہ بچے بہت چھوٹے ہیں، آپ بہت زیادہ پڑھا دیتے ہیں، تو ان کو ابھی جو ہے وہ ریڈنگ اتنی فاسٹ نہیں ہے ان کی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے سوچا ٹھیک ہے اپنی جو رفتار ہے وہ ہم ہے جو ابھی جو پیس ہے اپنی وہ تھوڑی آہستہ کر لیتے ہیں۔ ویسے بھی ہم چیپٹر نمبر 5 پہ ہیں، تو الحمدللہ ہم نے بہت جلدی کور کیا ہے۔ اوکے، آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا ہوگا، یعنی جب ان کے بچوں نے ان سے کہا ہے کہ ہمیں کہانی سنائیں، کہانی سنائیں، پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں تو نظمیں لکھتا ہوں، کہانیوں سے میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن پھر انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بچے تو نہیں مانتے، اب ایک بچہ ضد کرے تو انہیں کہہ دے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، یا تو 8 ہیں، وہ کس کس کو منائیں؟ ایک مان جائے گا، دوسرا مان جائے گا، تیسرا نہیں مانے گا، چوتھا نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ پھر انہوں نے سوچا ہوگا یہ بچے تو نہیں مانتے، کیوں نہ ان کے لیے بچوں کی نظمیں لکھ ڈالوں، ٹھیک ہے؟ میں نظمیں تو لکھتا ہی ہوں، بڑوں کی لکھتا ہوں، تو بڑوں کی بلکہ مشکل ہوتی ہیں، آپ کو بڑے مشکل الفاظ جو ہیں استعمال کرنے پڑتے ہیں، تو میں بچوں والی لکھ لیتا ہوں، آسان ہوگی۔ اردو میں بچوں کی نظمیں بہت کم تھیں، تو جس دور کی یہ بات ہے نا، جب ان کے بچے ان سے ضد کرتے تھے اور ان کو یہ آئیڈیا ہے کہ میں بچوں کی نظمیں لکھوں، ان دنوں بچوں کی نظمیں بہت کم تھیں، کوئی اتنا رجحان نہیں تھا لوگوں کا، ٹرینڈ نہیں تھا، کوئی لکھتا ہی نہیں تھا بچوں کی نظمیں۔ جب انہوں نے لکھی تو ہم سب سن کر بہت خوش ہوئے۔ یہ ان کی بیٹی کہہ رہی ہے نا، ان کی بیٹی بتا رہی ہیں کہ جب میرے پاپا نے بچوں کی نظمیں لکھی تو ہمیں سنائی، ہم بہت خوش ہوئے۔ پھر انہوں نے بچوں کی نظموں کی کتاب چھپوا دی، تو انہوں نے سوچا کہ میرے بچوں نے تو سنی ہے، یہ اتنے خوش ہوئے ہیں، تو میں اس طرح کرتا ہوں، یہ جو نظمیں میں نے لکھی ہیں نا، ان کو ایک کتاب میں یعنی کہ اکٹھا کر کے میں کتاب چھپوا دیتا ہوں،
تو وہ کتاب جو ہے پھر وہ دوسرے بچے بھی پڑھیں گے. ابھی تو صرف میرے گھر کے اندر میں سناتا ہوں انہیں, تو کتاب کی صورت یہ ہر گھر تک پہنچ جائیں گی. تو انہوں نے کتاب چھپوا دی تاکہ اور بچے بھی انہیں پڑھے اور خوش ہوں. ٹھیک ہے. صوفی تبسم نے بچوں کی نظموں کی اور بھی کتابیں لکھی ہیں, وہ نظمیں بھی بہت مزیدار ہیں. ٹھیک ہے, آج یہیں تک پڑھتے ہیں. صوفی تبسم نے بچوں کی نظموں کی اور بھی کتابیں لکھی ہیں, ٹوٹ بٹوٹ کے علاوہ اور بھی ہیں. وہ نظمیں بھی بہت مزیدار ہیں, یعنی بتا رہے ہیں کہ وہ بھی ٹوٹ بٹوٹ کی طرح بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, کلاس اول, پہلی کلاس گریڈ 1, انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر ضرور غور کریں گے کہ ہم نے اس عید پر باہر نہیں جانا, اور ماما پاپا بھی اگر کہیں تو انہیں کہیے گا کہ نہیں ہم نے نہیں جانا, باہر کرونا وائرس ہے. ٹھیک ہے, اور جو گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے, وہ بہت سختی بھی کر رہی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.